تو مشتبہ خانوں کے تعلق سے جو ہم پڑھ رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے موسیٰ قیامت کے میدان میں جو بندے میرے حضور آئیں گے تو جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی میں تفتیش کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو جو بھی میں نے دیا ہے اس کی میں تفتیش کروں گا, یعنی میں معلوم کروں گا, تو میں اس کی انکوائری کروں گا کہ کیا کیا چیز تمہارے پاس, کتنا مال تھا, کیا کیا, کیسے کیا ہوتا ہے نا, اس کی تفتیش کروں گا میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہاں جو پرہیزگاری سے ہوا یعنی وہ مستثنا ہے, جو پرہیزگاری سے چلا, جو اللہ سے ڈرتے ہوئے چلا, تو پھر میں اس کو الگ کر دوں گا, کیونکہ میں ان سے حیا کرتا ہوں نا. جو ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار رہا تھا, پرہیزگاری سے زندگی گزار رہا تھا, تو مجھے تو ان سے حیا آئے گی نا کہ میں ان کی چیکنگ کروں, میں ان کی تفتیش کروں, کہ وہ تو پہلے سے ہی بیچارے پرہیزگاری سے چل رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں مقام و مرتبہ دوں گا, ان کا اکرام کروں گا, انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے حیا کرتا ہوں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری سے زندگی گزاری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پرہیزگاری سے مطلب حرام نہیں کھایا, فضول کام نہیں کیا, اللہ سے ڈرتے رہے, پرہیزگار بن کر رہے, عبادت کرتے رہے, اللہ کے حقوق کا خیال رکھا, اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھا, وہ ہے پرہیزگار لوگ. سمجھ گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خالہ میمونہ کے یہاں آئے, ہے نا, تو ان کے یہاں بھنا ہوا گو پایا جسے کسی نے بھیجا تھا, تو اس نے گو آپ کی خدمت میں کھانے میں پیش کر دیا, کسی نے بھیجا تھا. تو بھنا ہوا گو جو ہوتا ہے, گو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتلایا تھا نا, وہ ایک بڑا سا جو چھپکلی جو ہوتی ہے, چھپکلی نہیں مطلب وہ سینڈا یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, سانڈا, اس کو لوگ کھاتے, چھپکلی جیسا ہوتا ہے بڑا سا, اکثر وہ جو ہے نا ریگستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے سینڈا, ہاں وہی, تو وہ گو ہے. تو کسی نے وہ پہلے کے لوگ کھاتے بھی تھے اس کو. سمجھ, آج بھی کتنے عرب میں کچھ لوگ ایسے کھاتے ہیں, جنگلی لوگ کھاتے ہیں, دیہاتی لوگ کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا, مگر یہ کہ اس کا نام ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ کیا ہے. جب حاضر ہوا تو حاضرین میں سے کسی عورت نے کہا بتاؤ جو پیش کیا گیا وہ کیا ہے, بتائے وہ یہ کیا ہے, چلو بتاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تو کسی عورت نے بتلا دیا, تو اللہ کے نبی نے فوراً اپنا ہاتھ کیا کیا, پیچھے کر لیا, کھایا نہیں. یعنی ہمیں کوئی ایسی چیز جو نہیں کھانی چاہیے ہمیں وہ نہیں کھانا ہے. سمجھ رہے؟ تو اس میں شبہ کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کے احتیاط میں مزاج میں احتیاط زیادہ تھا, کہ اس وقت وہ کے بارے میں تو اتنا علم نہیں تھا, لیکن وہ نہیں کھانا ہے تو پھر فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تھا نا تو کیا فرما دیتے تھے ہمارے نبی, الٹی کر دیتے تھے. بخاری شریف میں ایک قصہ ہے نا کہ کسی غلام نے زمانے جاہلیت میں کوئی کہانتی یعنی غیب کی بات کسی نجومی سے سیکھ کر آئی, تو اس نے کسی کہانت کی تھی, کسی کہانت کرنا یعنی وہ جوتشی جیسے ہوتے ہیں ایسے, تو پھر اس کا جو ہے وہ پیسہ نہیں لیا. اب وہ بات پوری ہو گئی, اب وہ غلام جو ہے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اب اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی. اب وہ شخص ملا, اس نے کہا کہ تم نے جو کہا تو وہ سچ ثابت ہوا, یہ تھا کہ میں تجھے خوشی خوشی مال دیتا ہوں. اس کو مال دیا, وہ مال سے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لائے. اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بھوک, حالانکہ وہ کئی دو وقت کے کتنے وقت کے بھوکے تھے, جب انہوں نے وہ ایک لقمہ کھایا, سوچے بھوک کی اس حالت میں انسان کتنی تیزی سے جلدی کھاتا ہے. افطاری میں ہم کیسا کھاتے, بہت سلو سے آرام سے کھاتے, یا پھر چھوڑ کے اٹھ جاتے کہ نماز پڑھ لوں پھر اطمینان سے کھاؤں گی, ایسا لگتا ہے جلدی جلدی کھا لوں, ہے نا, تھوڑا سا بہت بھوک لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے. تو انہوں نے ایک لقمہ کھایا اور وہ لقمہ پیٹ میں اتر ہی رہا تھا, منہ سے حلق کے نیچے ہی اترا, تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو پوچھا نہیں. کہا کہ لایا کہاں سے, کیا کیا تھا, کیسے کمایا, تو بتایا, تو فوراً حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کے الٹی. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے, اللہ سوری, اللہ پلیز, اللہ معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, معلوم نہیں تھا, اللہ اب نہیں ہوگا, ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. چلو معاف نہیں تھا تو اللہ معاف کرنے والے, معلوم نہیں تھا تو, لیکن انہوں نے کیا کر دی, ہاتھ ڈال کے, سوچنے والی بات ہے. تو شبہ کی وجہ. اور ایک مرتبہ جو ہے ایک ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی رات بھر, کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے نبی نے کھجور کھائی. اب اللہ کے نبی کو یہ کنفیوژن ہو گیا, سوچ میں پڑ گئے کہ جو کھجور میں نے کھائی ہے کہیں یہ کھجور سکتی کی کھجور تو نہیں تھی.
سمجھ رہے ہیں؟ اور کہیں میں نے غلطی سے صدقے کا مال تو نہیں کھایا، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر میں صدقے کا مال آتا تھا غریبوں کو بانٹنے کے لیے بھی، تو کہیں غلطی سے وہ کھجور تو میرے ہاتھ نہیں لگ گئی. اب پوری رات اللہ کے نبی کو نیند نہیں آئی، پوری رات ہمارے نبی کروٹیں بدلتے بدلتے رہ گئے، نیند ہی نہیں ہے. وہ ایک کھجور، حالانکہ وہ ان کے گھر کی کھجور تھی، لیکن اللہ کے نبی کو شبہ کہ کہیں صدقے کی تو نہیں تھی. اتنا ڈر حرام کھانے کے معاملے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کتنا جائز ناجائز کا خیال رکھنا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے میں نے آپ لوگوں کو قصہ سنایا ہے نا، تو کیسے انہوں نے ہاتھ ڈال ڈال کر کیا کر دی تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت خواجہ محمد معصوم اور حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے اللہ والے ہیں. تو ان کی جو یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً بیٹے تھے، تو ان کی باطنی کیفیت بہت بڑھ جاتی تھی. باطنی کیفیت کیا ہوتی جانتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ بہت گہری چیز ہوتی ہے. جب انسان بہت پرہیز کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کسی کی غیبت شکوہ شکایت میں نہیں لگا ہوتا، ہر وقت اللہ سے راضی ہوتا ہے، جیسے نا صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے دل پر بہت ساری باتیں کھلتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آتا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی مطلب اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا اللہ والوں کے واقعات کو، کہ مطلب ایسا نہیں کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں بولیں گے. یعنی کبھی کبھی اللہ ان کے اوپر کچھ باتیں کھول دیتے ہیں، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وقت کی نزاکت کے اعتبار سے کھولتے ہیں، سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی جب باطنی کیفیت، ان کے بچوں کی سوچیں، جب وہ دیکھتے ہیں میرے بچوں کی باطنی کیفیت بہت بڑھ رہی ہے، ان کو بہت زیادہ ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، احساس ہو رہا ہے، بہت گہرائی دکھ رہی ہے، تو وہ ان کو کبھی کبھی بازار کا کھانا کھلا دیتے، بازاری کھانا کھلا دیتے. جیسے ہم بازار میں وڑا پاؤ، امی وڑا پاؤ کھا لوں کیا، امی چپس کھا لوں کیا، نوڈلس کھا لوں کیا، باہر مل رہا ہے نوڈلس. تو کتنی، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا، باہر کا کھانا بالکل بھی نہیں کھانا ہے. ہم نے اتنا پرہیز کرنا ہے باہر کی پکی ہوئی چیزوں سے. تو وہ کبھی کبھی دیکھو، پتہ ہے باہر کے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن جو اندر نورانیت ہماری اتری ہے نا، وہ نورانیت ختم ہونے لگتی ہے. سمجھ گئے؟ دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے، جس کی وجہ سے عبادت میں وہ مزہ، وہ لذت نہیں ملتی، وہ اللہ کا احساس، وہ دل جمعی نہیں سمجھ میں آتی. تو اسی لیے باہر کا کھانا کھانے سے اہل اللہ پرہیز کرتے تھے. تو کہا کہ ان کی کیفیت ذرا کم ہو جاتی تھی. تو فرمایا یہ اس وقت کے بازار کے کھانے کی کیفیت تھی. اب تو کتنے ساری ملاوٹی چیزیں ہیں، اس وقت ایسی ملاوٹی چیزیں تھی. اب تو پتہ نہیں خنزیر کی چربی کا یہ ہے نا وہ، تو چپس میں کچھ ملا ہوا ہے، تو کچھ وہ چپن چپ میں ملا ہے، تو کہیں نوڈلس میں، کہیں میگی میں، ہے نا. وہ جو ہم بچے آج کل کھا رہے، کتنا ایڈکٹ ہے اس کے وہ لوگ، کتنا برا فلیور، لیکن بچے کہہ رہے نہیں یہی چاہیے، یہی کھانا ہے. پتہ نہیں اس کے اندر وہ لوگ کیا ڈالتے ہیں کہ بچے بھی کھانے کے لیے اس کی ضد کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ کئی سال، 100 سال پہلے کی بات ہے، جب تو اتنی سازشیں نہیں تھی، جب تو اتنا سب بازاروں میں نہیں ملتا تھا، جو آج مشینوں کے ذریعے نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل تو اللہ رحم کرے، بازاروں کی ایسی حالت ہو گئی ہے، کھانا بنانے والے اکثر لوگ غسل کی فرضوں تک کا علم نہیں ہے. واقعی میں کتنے بچوں کو، کتنے مردوں کو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپا ہمارے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. ان کو بس اتنا معلوم تھا جا کے نہانا ہے، وہ نہا لیتے تھے، لیکن جو طریقہ ہے منہ بھر کے گھرگھرے کے ساتھ کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب دیکھو انسان غسل جب کرتا ہے تو کہاں اتنا دھیان دیتا ہے. نارمل ایک عام انسان اگر غسل کرے گا تو بہت کلی کر لے گا، لیکن اتنا دھیان دیتا ہے 3 بار کلی کرنا ہے گھرگھرے کے ساتھ، اور ناک میں 3 بار پانی پہنچانا ہے. تو کتنی عورتوں نے یہ بات مجھے بتلائی. جب وہ سیکھنے لگے تو انہوں نے اپنے گھر پہ بتایا کہ ایسے غسل کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تجھے کتنی نمازیں نہیں ہوئی، تو کتنے مرد ایسے ہیں. آج تو حالت یہ کہ کتنے لوگ، تو عورتیں خود بھی، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں سننے ملتی ہے. بیچاری ساس لوگ بولتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ اب میری بہو ہے تو وہ دن بھر بولے ناپاکی کی حالت میں گزار دیتی، اور کھانا بنا رہی، کام کر رہی ہو، پھر آرام سے فرصت میں دوپہر میں جا کے وہ غسل لیتی ہے پاکی کا. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی ہوگی نا.
تو آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، بعض لوگ تو کئی کئی دن تک نماز کے قریب بھی نہیں جاتے. پہلے تو لوگ نماز کے کتنے پابند تھے، آج تو لوگ نماز کے کئی کئی دن ہو جاتا ہے قریب بھی نہیں جاتے. سوچے ایسے لوگوں کے ہاتھوں کے پکے ہوئے کھانوں سے دل میں نور آئے گا یا اندھیرا آئے گا؟ ہاں اندھیرا آئے گا نا. تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ صرف حرام سے بچنا ہی کافی نہیں ہے کہ بندہ حرام سے بچے، بلکہ بعض موقع ایسے ہیں جس میں شک ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے جہاں شک شبے کی جگہ ہے. سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مال یا کوئی چیز سب آئے تو لوگوں سے اس کے متعلق پوچھے کہ کیا ہے، کس کے یہ کیا ہے، کوئی کیسی ڈش ہے، تو معلوم کرے. اگر معلوم نہیں کر سکے تو مال استعمال مطلب نہ کرے نا. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کسی نے دودھ لایا اللہ کے نبی کے پاس دیا تو کہاں سے آیا؟ پوچھا اللہ کے نبی نے. بکری کہاں سے آئی تھی؟ کہ نبی لوگ بکری کا دودھ ہے. کہاں سے آیا؟ بکری کس کی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ ایسا نہیں کہ بھائی کسی کی بھی بکری چر رہی تھی، دودھ نکالا اور اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. کوئی ایسا تو نہیں معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی پوچھتے. سمجھ رہے؟ جس کا یہ دودھ ہے، جس کی بکری کا کیا تم نے پوچھا تھا؟ تو عرض کیا گیا کہ بکری فلاں جگہ سے آئی تھی. تو سوال کے بعد کہ بکری فلاں جگہ سے آئی تھی، اللہ کے نبی پھر جب جا کے سب معلومات کرنے کے بعد دودھ پیتے تھے. سمجھ رہے؟ اب ہم آج کا دور ایسا ہے کہ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا مال کیا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، تو ان کو برا لگے گا نا. تو ہم ایسے نہیں پوچھے. ہاں جھگڑا ہوگا تو ہم ایسا نہ کریں کہ کسی کا دل دکھے. دل بھی نہیں دکھانا ہے ہمیں، ہے نا. اللہ کے نبی کی بات الگ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ سکھانا تھا اللہ کے نبی کو وہ چیز کہ حرام حلال کی تمیز ضروری ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی اور تیسرے سے معلوم کرنا ہے فلاں کیا کماتا ہے. ایسا ہی ایسا تھا نا، نارمل انسان پوچھتا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس وہ آیا تھا مجھے کھانا ہے اس لیے میں پوچھوں گی، یہ سب نہیں. نارمل ایسا پوچھے. اگر ہمیں معلوم پڑ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کو شک ہے نہیں ہم نے سنا تھا فلاں سود بھی لیتا ہے، بیاض لیتا ہے. آج کل لوگ لیتے ہیں سود، اچھے اچھے گھر کے لوگ. اتنا شرم آتی ہے سن کر، اتنا برا لگتا ہے کہ مسلمان ایسا کر رہا ہے. تو پھر اگر ہم کو شک ہے تو پھر ہم بہانہ بنا دیں. ایسا نہیں کہ آپ حرام کھا رہے ہم نہیں آئیں گے آپ کے یہاں. کسی کا دل کیوں دکھانا، ہے نا. اور اگر ہم بول سکتے ہیں سہولت سے تو بول دیں، لیکن اگر نہیں، رشتہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو دل دکھا کے مطلب نہیں ہے. تو پھر ہم سہولت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، بہانہ بنا لے بھی بیمار ہے، طبیعت خراب ہے نا. اس طرح سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص دیکھ بھال کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدیقین کا درجہ مرحمت فرماتے ہیں. جس کے کھانے میں جو کھانے میں دیکھ بھال کر کھاتا ہے تو اللہ اس کو صدیقین کا درجہ دیتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مشتبہ درہم کا واپس کر دینا، اس سکے میں جس میں شک ہے اس کو واپس دے دینا، کہا میرے نزدیک 1 لاکھ سے 6 لاکھ درہم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے. کسی انسان نے تو یعنی آپ سوچیں کہ 1 درہم حلال مال کا شک والا، ہم کو شک ہے جس پر، تو ہم نے وہ واپس کر دیا، نہیں استعمال کیا. تو کہا وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک 1 لاکھ سے 6 لاکھ درہم صدقہ خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں 1 درہم مشتبہ شک والا، مشتبہ یعنی جس میں شک ہوتا ہے نا، ہم کو کنفیوژن ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دینا اتنا صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. کتنی بڑی بات ہے. یعنی حرام مال کے بارے میں، شک والے مال کے بارے میں اللہ والے کتنا احتیاط کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے نا کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے. حلال کھاؤ گے تو اللہ کو حساب دینا ہوگا، سمجھ رہے، اور حرام کھاؤ گے تو عذاب ملے گا. اور مشتبہ چیزوں میں عتاب ہے. اگر تم شک والی چیز کھا رہے ہو تو اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. کسی بزرگ نے ایک ابدال کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا. ابدال میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ دنیا میں جو ہے وہ 40 ابدال ہوتے ہیں، بہت اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے اللہ زمین بھی لپیٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ ابدال نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ حلال غذا کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتے. یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں، حالانکہ یکساں حالت جو ہے وہ یکساں رہتی ہے.
کہا کہ ہم پر ملکوت کے جو ہے نا سر بستر راز منکشف ہوتے ہیں اور ہم آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی جنت، ابھی میں آپ لوگوں کو بولوں جنت اور جہنم، تو ہم لوگوں کو جنت اور جہنم سمجھنے میں ہم لوگ اپنا ایک سوچیں گے کہ جنت ایسی ہوگی، اور جیسے ہم لوگوں نے کوئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، کوئی اسٹوری میں دیکھا ہوگا، کوئی کارٹون میں دیکھا ہوگا، کوئی سینری میں دیکھا ہوگا، تو ہم لوگ تصور کر رہے ہیں کہ ایسی ہوگی. جیسے ہم کوئی بچپن میں کوئی پریوں کی کہانی ہم نے ٹی وی میں دیکھی ہوگی، تو پریوں کی کہانی میں کیسے آسمان پر ایک سین ہوتا ہے، تو ہم کیسا ایسا کچھ ہوگا جنت، ہے نا. لیکن جنت کیسی ہے اس کا تو تصور ہم نہیں کر سکتے. اچھا، اللہ والے جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو بسا اوقات اللہ کبھی کبھار ان کو بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، کوئی عذاب کی شکل، کوئی جنت کی شکل، کوئی قبر کی شکل، کہ ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے تو یہ کس کو ملے گا؟ اب سوچو اتنا سب آنے کے لیے کن کن درجات کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی باہر کا کھانا بالکل نہیں کھانا، ہر ایک کے گھر کا کھانا کھا لیا، کوئی بھی ہدیہ لایا کھا لیا، کوئی بھی ہدیہ لایا کھا لیا، پڑوسی سے آیا کھا لیا، کیا بہت اچھی بریانی ہے، نہیں. یعنی اللہ والے اتنا احتیاط، ہر ایک کا مال نہیں کھاتے، سمجھ رہے، کم کھاتے، ہر ایک کا مال نہیں کھاتے، اتنا احتیاط کرتے تھے. تو کہا کہ ایسے ہی ان پر سارے راز منکشف ہوتے ہیں، اللہ آخرت کے احوال کا مشاہدہ ہوتا ہے. کہا اگر ہم لوگ 3 دن بھی وہ غذا استعمال کر لے جو غذا تم لوگ استعمال کرتے ہو عام، تو جو کچھ علم یقین ہمیں حاصل ہے نا، وہ سب نکال لیا جائے گا، ہم سے سلب ہو جائے گا. جو غذا تم حاصل کرتے ہو وہ سب اللہ نکال لیں گے، اور خوف اور مشاہدے کے احوال کی قوت ہمارے دل میں باقی نہیں رہے گی. بہرحال اولیاء اللہ ہوتے ہی ہیں نا جو شک سے بچتے ہیں. آج تو دیکھیں نا، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کتنے شک و شبہ کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم کو اچھا مال چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، ہے نا، اچھا گھر چاہیے، اچھا ڈیکوریشن چاہیے، تو ہمارے شوہر جو کما کے لا رہے تو ہم پوچھنے بھی نہیں جاتے کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نہیں ہوا. ہمیں بس یہ ہے کہ بھئی لا رہے شوہر تو ٹھیک ہے، مل رہا ہے نا، فیس بھر رہی ہے نا بچوں کی، گھومنے پھرنے بھی لے جا رہے ہیں، ڈھابے پہ بھی کھلا رہے وقتاً فوقتاً، گھر میں کوئی بچوں کو ضرورت ہے تو وہ بھی پوری ہو رہی ہے، تو ہم پوچھنے نہیں جا رہے. حالانکہ ایک عالم کا ایک مرتبہ بیان تھا، میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا کھانا نارمل، ہمارا مال تو حلال ہے، لیکن جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں بھی سود کی مہک ہے. تو کہا وہ کیسے، تم جانتے ہو؟ تو کہا جو سود کی مہک کیسے ہوئی؟ تو کہا جو کسان ہوتے ہیں اکثر غیر ہوتے ہیں، اور اگر غیر نہ بھی ہو تب بھی کسان جو ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ان کا پورا مال بکتا ہے نا، اب وہ لوگ سود پر کام کرتے ہیں اکثر، سمجھ رہے ہیں، وہ جو بھی ان کی ڈیل ہوتی ہوگی سود وغیرہ پر، تو وہ سود، وہ مال پھر وہ گیہوں آیا ہم تک پیس کر، حالانکہ ہم نے اپنے حلال مال سے دیا، لیکن اس سود کے اندر اس کی مہک آ گئی نہیں، یعنی اس کا اثرات کہہ لے یا جو بھی ہے، اس کی نحوست کہہ لے. حالانکہ ہم نے اپنا حلال مال دے کر خریدا ہے، لیکن اس کی نحوست بھی اس میں شامل ہو گئی. آج ہم وہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اب اتنا برے حال میں ہم ہیں. اب ایسے میں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ اب ہمیں کتنا باہر کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو کھانا کھا رہا ہے اس میں ہی 9-10 ہمیں مہک محسوس ہو رہی ہے، تو پھر باہر کی تلی ہوئی چیزیں، باہر کی پکی ہوئی چیزیں، ان لوگوں کے ہاتھ کا کھانا جو ذکر کے بغیر بناتے، تو پھر اس سے تو بالکل ہی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ہے تم لوگ باہر کا کھانا منع کرتے ہو، باہر کا نہیں کھاؤ، باہر کا نہیں کھاؤ. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، ایسا اتنا تھوڑی اللہ نے سختی کی ہے، اتنا اللہ نے تھوڑی نہ وہ کیے، اتنا اللہ نے تھوڑی نہ یہ کیے. بعض لوگ بہت تانے دیتے ہیں جو پرہیز کرتے ہیں نا ان لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں، بہت تانے دیتے ہیں. کہیں ننند تانا دے رہی ہے، کہیں دیورانی تانا دے رہی ہے، کہیں شوہر تانا دے رہا ہے، کہیں ساس بول رہی ہے کہ بہت زیادہ تم لوگوں کا ہے، اتنا تھوڑی نہ کوئی کرتا ہے، اتنا کیا ناٹک ہے، اتنا کیا ایکٹنگ ہے تم لوگوں کی، سمجھ رہے. حالانکہ وہ گھر میں بنا بھی رہے، اچھے سے اچھا کھلا بھی رہے، لیکن باہر کا بھی تم کھاؤ ہمارے ساتھ، اور نہیں کھا رہے تو وہ ناراض ہو رہے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو. اب آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. اب ہم باہر کا بیچارے جو کھانا بنا رہے، کئی دن نماز، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. آج عرب کنٹری میں بھی تو لوگ جو ہے بھلے دنیا دار ہیں، بھلے عیاشی میں لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر نماز کی وہ اہمیت ہے کہ وہ ہر چیز چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتے پھر وہ عیاشی کرتے، سمجھ رہے.
آج ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے خاص مسلمان، اس کے علاوہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہی حال ہے کہ نماز کا احساس ہے زیادہ. کئی آج پوری بلڈنگ میں اگر ہم دیکھیں، اگر 40 مرد ہیں تو اس میں سے 2-3 مرد ایسے ہوں گے جو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہوں گے. آج یہ حال ہے پورے گاؤں میں. اگر 50 آدمی رہ رہے ہیں مرد، تو اس میں سے مشکل سے 3-4 مرد، 10 مرد، 5 مرد نماز پڑھتے ہیں. باقی صرف جمعہ والے. کچھ لوگ تو ایسے کہ جمعہ بھی نہیں پابندی سے پڑھتے. کچھ کا تو یہ حال ہے. ہم مسلمان ہیں. اب بتاؤ ایسے لوگوں کے ہاتھ کم وڑا پاؤ کھا رہے، سموسا پاؤ کھا رہے، نوڈلز کھا رہے، چائنیز کھا رہے، کیا ہمارے اندر آیا؟ ایسے ہی ہم خود کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے. خود ہم اچھے سے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے. اب وہ گندے تیل کی صفائی بھی نہیں، اس کے اندر پاکیزگی بھی نہیں. ایسی کوتمیر کاٹی اور ڈال دیا. ان کے پاس تھوڑی نا 3 بار دھل کر وہ ڈالیں گے، اتنا اچھا ان کے پاس ٹائم ہے. سمجھ رہے؟ کنویں سے پانی نکالا، اسی سے پکا رہے، کنویں میں چوہا مر کے پڑا ہے اور ناپاک پانی، ان کو کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں تو چوہا اگر مر جائے کنویں میں تو کیا حکم ہے؟ کتنے ڈول پانی نکالنے کا حکم ہے؟ غالباً 80 کے 40 ڈول پانی نکالنے کا حکم ہے. اور وہ چوہا اس میں مر کے پڑ گیا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ پانی نکال کر اپنی سبزیاں دھل رہے ہیں، اپنے سب دھل رہے ہیں. اب تو کنواں خیر بند بھی ہو گیا بہت ساری جگہوں سے. تو یہ حال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی. یہ باہر کی پیکٹ والی چیزیں آج بچے کیوں نہ فرمان ہو رہے؟ مائے چپس دلا رہی ہے، چاکلیٹ دلا رہی ہے، میں آپ کو بتایا نا، وہ نوڈلز دلا رہی ہے، پاستا دلا رہی ہے، جو پیکٹس میں آتے ہیں، کیا میگی جو ہوتی ہے. اسی لیے بچے نافرمان ہیں، صحت پر اثر آ رہا ہے. چکن کھا رہے ہیں ہم باہر کا. دیسی چکن تو ٹھیک ہے، لیکن جو نارمل چکن آ رہا ہے اس کو کیسی گندگی غلاظتیں کھلا رہے ہیں. سور کا بھی اس کے اندر دخل ہے، اس کا کچھ ماس یا کچھ تو بھی اس کو اندر، اس کو انجیکشن میں ڈال کے پھر اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک اس کو دے رہے ہیں. ہمارے بچے شوق سے چکن کھا رہے ہیں. اب بتاؤ وہ جو چکن کھا رہے ہیں، وہ چکن جو ہے کیسے ان کے پیٹ میں لگے گا؟ ہاں، وہ ان کا حالت خراب ہو رہی ہے، پیٹ میں پریشانی، کہیں گاٹھ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. سمجھ رہے؟ حیض نہیں آ رہا ہے. PCOD کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو شکایت ہے، 15 سال 14 سال کی لڑکیوں کو ہارمونز ان کے خراب ہو رہے ہیں، بچیاں جلدی بالغ ہو رہی ہے. تو بڑی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سب چکن کی جو ہے نا، اتنا سب ہم سب کر رہے ہیں باہر کا، وہ تو اللہ کی مرضی. لیکن یہ سب انسان، یہ سب چیزیں جو کھا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہم کو انشاءاللہ سب کو چھوڑنا ہے یہ ساری چیزیں. کوشش کریں اپنے ایمان کو بنانے کی. ہمیں صرف پڑھنے نہیں آ رہے کہ ہم بیان سنیں، تعلیم بیان آ گیا، تعلیم آ گئی، صرف سن لیں، ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ہم اچھا بنائیں، پاکیزہ بنائیں، پاکیزہ رزق کھائیں. کیا ضرورت ہے چکن کھانے کی؟ ہم اپنے گھر میں بنا ہوا کھانا کھائیں، سادہ کھائیں، بھلے کم ہے اسی کو کھائیں. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. کم سے کم ہم اس کو چھوڑیں گے اللہ کے لیے، تو کیا اللہ ہمارے اندر کی ایمان کی پاور کو مضبوط نہیں کریں گے، نورانی پاور کو؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں حرام سے بچنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.